بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج ہم خلاصۃ النحو کا دوسرا سبق الدرس الثانی اسم فعل حرف اور ان کی علامات کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یعنی کلمہ کہتے ہیں اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی اقسام ہم نے پڑھ لی تھی، تو آج ہم مفرد یعنی کلمہ کی اقسام پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں، یعنی جو خود اپنے معنی پر دلالت کرے، اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے یعنی اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ جیسے قلم، اس کا مطلب ہوتا ہے قلم۔ اب یہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، یعنی نہ گزشتہ زمانہ پایا جا رہا ہے، نہ موجودہ زمانہ پایا جا رہا ہے، نہ آئندہ زمانہ پایا جا رہا ہے۔ تینوں زمانے نہیں پائے جا رہے تو اسے کہتے ہیں اسم، کیونکہ یہ اپنا معنی خود ظاہر کر رہا ہے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کلمہ اس کے ساتھ ملے گا تب ہی یہ اپنا معنی ظاہر کرے گا، بلکہ دوسرے کلمے سے ملے بغیر یہ اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی تو ظاہر کرے لیکن اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ سارا یسیرو، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ اب یہ جو ہے وہ اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے، یعنی کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اس سے ملے گا تو پھر یہ اپنا معنی ظاہر کرے گا، لیکن اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ سارا میں زمانہ ماضی ہے اور یسیرو میں زمانہ حال اور استقبال دونوں ہیں۔ سارا کا مطلب ہوتا ہے چلا وہ ایک مرد، تو یہ زمانہ ماضی اس میں پایا جا رہا ہے، گزشتہ زمانہ۔ اور یسیرو کا مطلب ہوتا ہے چلتا ہے یا چلے گا وہ ایک مرد، تو اس میں زمانہ حال اور استقبال دونوں پائے جا رہے ہیں۔ چلتا ہے یہ زمانہ حال ہے اور چلے گا وہ ایک مرد یہ زمانہ استقبال یعنی آئندہ زمانہ، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں فعل کہ جو اپنا معنی اکیلا ظاہر کر رہا ہے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اس سے ملے گا تبھی اپنا معنی ظاہر کرے گا، اور اس میں جو ہے وہ کوئی زمانہ بھی پایا جائے گا، تو لہذا اس کو کہتے ہیں فعل۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے کہتے ہیں حرف۔ جیسے من، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، الہ کا مطلب ہوتا ہے تک۔ من سے مطلب یہ ابتدا کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی ابتدا کے لیے آتا ہے، اور انتہا جو ہے الہ جو ہے یہ انتہا کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی انتہا کے لیے۔ لیکن یہ اپنے معنی خود ظاہر نہیں کریں بلکہ یہ محتاج ہے کسی دوسرے کلمے کے کہ دوسرا کلمہ ان سے ملے گا پھر یہ اپنا معنی ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں حرف۔ مثال دیکھیں، اردو میں دیکھ لیں کہ میں نے جو ہے وہ شیخوپورہ سے لاہور تک چلا۔ اب میرے جو ہے سفر کی ابتدا وہ شیخوپورہ سے ہے اور میرے سفر کی انتہا وہ کیا ہے، لاہور۔ تو اب شیخوپورہ سے لاہور تک یہ من اور الہ سے یہ معنی ہمیں سمجھ آئے، لیکن یہ خود اپنے معنی جو ہے وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے، یعنی اکیلے اپنا معنی ظاہر نہیں کرتے بلکہ یہ دوسرے کلمے کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی مثال دیکھیں، سرتو من الکعبہ الی المدینہ، میں کعبہ سے مدینہ تک چلا۔ اب میرے چلنے کی ابتدا، میرے سفر کی جو ابتدا ہے وہ کعبہ ہے اور انتہا وہ مدینہ ہے۔ تو یہ ہمیں کس سے پتہ چلا، یہ ابتدا اور انتہا کے معنی یہ من اور الہ سے، لیکن یہ خود اپنا معنی ظاہر نہیں کرتے، یہ کسی دوسرے کلمے کے کیا ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں، حرف۔ فائدہ، زمانے تین ہے، یعنی یہ تھی حرف کی تعریف تھی یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ زمانے کتنے ہیں، تو فرماتے ہیں زمانے تین ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کہتے ہیں گزشتہ زمانہ یعنی گزرا ہوا زمانہ، اور حال کہتے ہیں موجودہ زمانہ یعنی موجودہ حالت، اور مستقبل کہتے ہیں آنے والا زمانہ، ٹھیک ہے، آئندہ زمانہ۔ آگے انہوں نے اسم کی علامات، فعل کی علامات اور حرف کی علامات کو ذکر کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ تو نحویوں نے اس کے لیے مخصوص جو ہے وہ علامات رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں جو ہے اسم کی مشہور و معروف جو ہے وہ علامات ذکر کی ہیں، ورنہ اس کی بہت ساری علامات ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔
فرماتے الف لام کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے، جیسے القلم کہ الف لام فعل پر داخل نہیں ہوتا اور نہ ہی حرف پر داخل ہوتا ہے، تو الف لام یہ اسم پر ہی داخل ہوتا ہے، یعنی تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، اسم، یعنی جس کلمے پر یہ الف لام داخل ہوگا ہم اس کو اسم کہیں گے، کیونکہ نہ فعل پہ داخل ہوتا ہے نہ ہی حرف پر، جیسے القلم، الحمد، الصلاۃ، یہ تمام کے تمام کیا ہیں، اسماء ہیں۔ حرف جر کا ہونا، حروف جارہ 17 ہیں، یہ 11ویں سبق میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ باؤ، تاؤ، کاف و لام و واؤ، منز و ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، ادا، حتی، الا، یہ 17 حروف ہیں، تو ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ اب یہ جس کلمے پر جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں نا، اس کو یہ جر دیتے ہیں، یعنی کسرہ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ یہ حروف جارہ ہمیشہ اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی جس کلمے پر بھی یہ حروف داخل ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہی ہے، فعل اور حرف نہیں ہے، کیونکہ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل اور حرف پر داخل نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ یہ اسم کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ حرف جر کا ہونا اسم کی کیا ہے، علامت ہے، جیسے فی دارین، اب دار کلمہ ہے تو اب اس پر حرف جر فی داخل ہوا کہ جس نے آ کے اس کو جر دے دی، کسرہ دے دی، تو اب یہ حرف جر کا داخل ہونا اس کلمے پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے۔ جر کا ہونا یعنی کسرہ کا ہونا یہ کس کی علامت ہے، اسم کی علامت، جیسے ولد زید، اب زید پر جو یہ کسرہ آیا ہے، یعنی کسرہ ایک زبر دو زیر کو کسرہ کہتے ہیں نا، پیچھے اصطلاحات میں ہم نے پڑھا تھا، تو یہ اسم کی علامت ہے، کیونکہ جو ہے فعل اور حرف پر جو ہے وہ جر نہیں آتی، تو اسی وجہ سے یہ کیا ہے، فعل کی اسم کی علامت ہے۔ تنوین کا ہونا، عموماً جس کلمے پر تنوین داخل ہو اسے اسم کہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات فعل پر بھی تنوین آ جاتی ہے، یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، تنوین ترنم یہ فعل پر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عموماً جو ہے وہ تنوین کا آنا یہ اسم کی علامت ہے، کہ جس کلمے پر تنوین ہوگی ہم اسے اسم کہیں گے، جیسے راجل، زید، بکر، ٹھیک ہے؟ یہ تمام کے تمام اسماء ہیں، کیونکہ ان میں ایک تو جو ہے یہ ان میں کیا ہے، تنوین کی علامت پائی جا رہی ہے، اس طرح کوئی بھی جو ہے وہ اسم کہ جس میں کوئی بھی کلمہ کہ جس میں تنوین کی علامت ہوگی تو ہم اس کو کیا کہیں گے، اسم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ گول تا کا ہونا، قراسات، اب یہ اسم کی علامت ہے، کیونکہ فعل اور حرف میں گول تا نہیں ہوتی۔ آگے تنبیہ، خبردار، ایک نوٹ وضاحت کر رہے ہیں کہ الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک اسم میں الف لام بھی آ جائے اور تنوین بھی آ جائے، یہ نہیں کہیں گے القلم، ٹھیک ہے؟ یا تو القلم کہیں گے یا قلم کہیں گے، تو ایک اسم میں الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے۔ آگے فعل کی علامات کو ذکر کیا ہے، فرماتے قد کا ہونا یہ فعل کی علامت ہے، جیسے قد سامیہ، تحقیق سنا اسے ایک مرد نے، کہ قد جو ہے نا یہ نہ تو یہ اسم پر داخل ہوتا ہے نہ حرف پر، تو جس کلمے پر قد داخل ہوگا پتہ ہمیں چل جائے گا کہ یہ فعل ہے۔ قد جو ہے نا، قد یہ ماضی پر داخل ہو تو یہ تحقیق کے معنی دیتا ہے، کس چیز کے ثابت ہونے کا معنی دیتا ہے، اور مضارع پر داخل ہو تو اکثر یہ تقلیل، کمی والے معنی دیتا ہے، یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے میں نے ترجمہ کیا تحقیق سنا اسے ایک مرد نے۔ سین یا سوفا کا ہونا، یہ سین اور سوفا یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے فعل مضارع میں حال اور استقبال کے معنی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مضارع پر داخل ہو کر انہیں جو آئندہ زمانے کے لیے خاص کر دیتے ہیں، کیونکہ سین میں جو ہے یہ بھی استقبال والے معنی ہوتے ہیں اور صوفہ میں بھی، لیکن سین میں صوفہ کی نسبت زیادہ قرب پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، ٹھیک ہے؟ یعنی سین کا مطلب ہوتا ہے زیادہ قریب جو ہے یہ کام ہوا ہے، اور صوفہ کا مطلب جو ہوا تو قریب ہے لیکن زیادہ قریب یہ کام نہیں ہوا، ٹھیک؟ آسان لفظوں میں نے عرض کی بات۔ تو یہ سین اور صوفہ صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے، جیسے کہہ لیں سیعلم، ان قریب وہ جان لے گا، اب دیکھیں یہ مضارع پر داخل ہوا ہے
تو اس کو اس نے مستقبل آئندہ زمانے کے ساتھ، آئندہ زمانے والے معنی کے ساتھ اس کو خاص کر دیا، یعنی ان قریب وہ کرے گا۔ سوف یعلمون، ان قریب وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ فعل کی علامات ہیں کہ قد اور سین یہ ہمیشہ فعل پر ہی داخل ہوتے، اسم اور حرف پر داخل نہیں ہوتے۔ آگے فرما رہے ہیں ماضی، مضارع، امر یا نہیں کا ہونا یہ بھی فعل کی علامات ہیں۔ ماضی اس میں گزشتہ زمانہ پایا جاتا ہے، مضارع حال اور استقبال والا معنی پایا جاتا ہے، اور امر اور نہیں میں بھی استقبال والے معنی ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ فعل، ٹھیک ہے۔ ذہب، گیا وہ ایک مرد، اس کے مختلف معنی آتے ہیں، جانا، گزرنا، مرنا۔ تو گیا وہ ایک مرد، یذہب جاتا ہے، جائے گا وہ ایک مرد، اذہب تو جا، لا تذہب تو نہ جا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کے تمام یہ فعل کی علامات ہیں۔ آگے حرف کی علامات ذکر کی تو کہہ رہا حرف کی ایک ہی علامت ہے، اس کی علامات نہیں بلکہ ایک ہی علامت ہے۔ وہ کیا ہے کہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے، جیسے من اور فی۔ تو اب یہ نہ تو اس میں کوئی اسم کی علامت ہے اور نہ ہی کوئی فعل کی علامت ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ من جو ہے نہ تو اسم کی علامات میں سے ہے اور نہ ہی حرف فعل کی علامات میں سے ہے، لہٰذا یہ حرف ہے۔ اسی طرح فی بھی نہ فعل کی علامات میں سے ہے، نہ حرف کی علامات میں سے، اسم کی علامات میں سے ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔